آپ صبح جاگیں، اخبار کھولیں، ٹی وی دیکھیں یا انٹرنیٹ کی دنیا میں داخل ہو جائیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں خبریں مل جائیں گی۔ کسی پر ظلم کی، کسی پر زیادتی کی، کسی سے کچھ چھین لیا گیا، کسی کو برباد کر دیا گیا۔ یہ سب پڑھ کر آپ کا دل دکھ جائے گا۔ افسوس و غم کے اثرات سارا دن باقی رہیں گے اور آپ کو ایسا لگے گا ساری دنیا میں چاروں جانب بس ظلم کا اندھیرا ہے، زیادتی کی راجدھانی ہے اور انسان ستم کے پہاڑوں تلے دبا زندگی کی گاڑی کھینچ رہا ہے۔ ماں باپ اولاد پر، اولاد والدین پر، حکومت عوام پر، عوام حکومت پر، زمیندار کسان پر، کسان زمیندار پر، مالدار غریب پر، غریب امیر پر۔ غرض یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں اپنے ہاتھ ظلم و زیادتی سے رنگے دکھائی دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، جھگڑا اور فساد برپا کیا جاتا ہے اور حقوق و فرائض کے ترازو کا پلڑا کبھی کہیں جھک جاتا ہے اور کبھی کہیں ڈھلک جاتا ہے۔ پھر بھی لمحوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظلم و زیادتی کا الزام دوسروں پر لگاتا ہے۔ فلاں نے میرا مال چرا لیا، فلاں نے میری بے عزتی کر دی، میرا حق مار دیا، میرا حصہ لے گیا۔ ایسے ہزاروں قصے کہانیاں روزانہ سننے کو مل جاتی ہیں جن میں انسان دوسروں سے شاکی رہتا ہے اور انہیں غصے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ معاشروں کے ناسور ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر انہیں کھا جاتے ہیں، اور ایسی تاریکیاں ہوتی ہیں جن میں رستے دھندلا جاتے ہیں۔ اس لیے کہ معاشرہ محبت و الفت، رحمت و مودت کے ساتھ باہم مل جل کر رہنے کا نام ہے، لیکن عملاً یہ ایک دوسرے سے الجھنے اور ٹکرانے کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ قرآن انسانیت کی ابتدا کا ایک قصہ بیان کرتا ہے، آدم و حوا کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، آدم و حوا علیہ السلام کا جنت میں ٹھکانہ، درخت کا پھل نہ کھانے کا حکم، شیطان کا ان کو ورغلانا اور آدم و حوا کا غلطی کر بیٹھنا۔ اس قصے کے بے شمار پہلو ہوں گے اور اس کے اندر غور و فکر کے لاتعداد مقامات ہوں گے، لیکن بحیثیت انسان حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جملہ ہمارے لیے ہزاروں غلطیوں، کوتاہیوں، اونچ نیچ اور ظلم و زیادتی میں مشعل راہ ہے۔ وہ جملہ قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ انہوں نے اپنی غلطی کی کوئی دلیل نہیں دی، کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کسی کے کندھے پر رکھ کر بندوق نہیں چلائی، بلکہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، غلطی ہماری ہے، قصور ہم سے ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ دراصل نقصان ہمارا اپنا ہوا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اپنے ہی نفس کو اندھیروں میں بھٹکا دیا ہے۔ گویا انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے چلتے غلطیاں کرتا ہے، ایک دوسرے کو ٹھوکریں لگاتا ہے، تو بظاہر وہ شعوری یا لاشعوری طور پر دوسرے کا نقصان کرتا ہے، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خسارہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ دنیا میں بھی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے والا مکافات عمل سے نہیں بچ سکتا اور کبھی نہ کبھی وہ خود کسی شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی حساب کتاب کی جگہ، جہاں ظلم و زیادتی کے ایسے کھاتے بھی ہمارے نام لگے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہ ہوگا کہ یہ میری زیادتی تھی، اور جن کے بارے میں یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ میری غلطی تھی، جبکہ آخرت سے پلٹنے کا امکان مفقود اور اس کا خسارہ ناقابل تدارک ہوگا۔ یہ سب اس لیے کہ ہم میں سے بہت سو نے ایک ایسی اینک لگائی ہوئی ہوتی ہے جو دوسروں کی کمیوں اور زیادتیوں کو تو پہچانتی ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ دوسروں کے ظلم پر تو واویلا کرتی ہے، لیکن اپنی زیادتی کے احساس سے عاری ہے۔ معاشرے میں بکھرے ظلم و زیادتی کے قصے تو پڑھتی پڑھاتی ہے، لیکن ان میں لکھا ہوا اپنا نام پڑھنے سے قاصر ہے، کیونکہ ہماری ڈکشنری میں ظلم کا مطلب کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ احساس ندامت اور شعور خطا جیسے الفاظ اس میں نہیں پائے جاتے۔
ہماری کمان سے نکلے تیر دوسروں کا نشانہ تو لیتے ہیں، اپنی جانب رخ کرنا نہیں جانتے۔ ہم دوسروں پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن کبھی اپنے عمل پر گرفت نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس سارے کھیل میں پوری طرح شریک ہوتے ہیں اور خود بھی چوٹ کھا رہے ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ہم خود تو روز سوتے جاگتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر کسی ابدی نیند میں مبتلا ہے۔ ہم روزانہ ظلم و زیادتی کی خبریں پڑھ پڑھ کر سوگوار ہوتے ہیں، لیکن اپنے ظلم سے بے خبر اور اس کی تلخی سے نا آشنا ہیں۔ آئیے اپنے والدین حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا یہ جملہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایک مرتبہ دل کی زبان سے ادا کریں تو یقیناً شعور و ادراک کے نئے دروازے کھل جائیں گے، احساس کی ایک نئی دنیا ہماری منتظر ہوگی۔ یہ ایک ایسی پکار ہوگی جو غفلت کے پردے چاک کرے گی، اور ایسا نور ہوگا جو ہمارے اندھیروں کو دور کر دے گا، اس لیے کہ دنیا ظالم نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر اندھیرا ہے جس کی ظلمتوں میں ہم بھٹک رہے ہیں، اور جن کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کوئی شمع جلانے کی ضرورت ہے۔